بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہد لودھی اور ایک نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بجلی کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر دن بدن جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو عام صارف ہے وہ کس طریقے سے کیا ایسا کرے کہ اس کا بل جو ہے وہ کم ہو جائے، افورڈیبل ہو جائے، اور تاکہ وہ بھی افورڈیبل پرائسز پہ اپنی بجلی جو ہے وہ استعمال کر سکے۔ تو آج اس حوالے سے چند ایک ایسی باتیں ہیں، چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے۔ وہ ایسے اقدامات جو 7 یا 8 ایسے اقدامات ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ کا جو بل ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی، اس کے اندر آپ کی جو بجلی سیونگ ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ واقعتاً ہی آپ کی جو بجلی ہے وہ آپ نے سیو کی ہے، اور ان ٹپس سے، ان طریقہ کار سے آپ کے گھر کے جو یونٹس ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس حوالے سے جو ہماری ٹپس ہیں ان پر۔ تو سب سے پہلے تو جو چیز ہے، ہمارے یہاں گھروں کے اندر لائٹس کے حوالے سے ابھی بھی کچھ گھر ایسے ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو ٹیوب استعمال کرتے ہیں، ٹیوب لائٹ، یا جو بلب استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جتنی بھی ٹیوب لائٹس ہیں، جو آپ کے بلب ہیں، انرجی سیورز ہیں، ان سب کو آپ ایل ای ڈی لائٹ سے چینج کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ جب انہیں ایل ای ڈی لائٹ سے چینج کر لیں گے تو آپ کے بل کے اندر خاطر خواہ کمی آپ کو محسوس ہوگی۔ اب جیسے آپ کی جو ٹیوب لائٹ ہوتی ہے یہ تقریباً 80 واٹ لے رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کا جو بلب ہے یا جو آپ کا انرجی سیور کی بات کریں تو انرجی سیور بھی 20 25 24 واٹ کے اس طرح اتنا لے رہے ہیں۔ جب کہ اس کے کمپیریزن میں اگر آپ ایل ای ڈی کی بات کریں تو جو ہماری ایل ای ڈی ہوتی ہے یہ 4 واٹ کی بھی ہے، 6 کی بھی ہے، یہ مختلف اس طرح کر کے تھوڑے واٹس کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بجلی کا جو بل ہے وہ کم ہو، آپ کے یونٹ کم صرف ہوں، تو آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اپنی تمام لائٹس اور اپنی ایل ای ڈی کو، اپنی ٹیوب لائٹ اور انرجی سیورز کو ایل ای ڈی سے تبدیل کر دیں۔ اس کے بعد اگلی جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر جن گھروں کے اندر ہمارے سیلنگ فین لگے ہوئے ہیں تو وہ ایک آج کل ایک لیٹسٹ طریقہ یہ آیا ہے کہ آپ اپنے سیلنگ فین، جو سیلنگ فین ہوتا ہے یہ تقریباً 120 80 سے لے کے تو 120 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ واٹس لے رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے سیلنگ فین کو اے سی ڈی سی سیلنگ فین میں تبدیل کر دیتے ہیں تو جو اے سی ڈی سی سیلنگ فین ہیں وہ جو اچھی کمپنیز کے ہیں وہ 50 واٹ سے لے کے 60 واٹ تک کی بجلی کنزیوم کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ آپشن بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو اے سی ڈی سی فین ہے اس کے ساتھ ایک تقریباً 150 واٹ کی جو آپ کی سولر پلیٹ ہوتی ہے، 150 سے 160 واٹ کی، وہ آپ سولر پلیٹ لگا دیں ایک، اور وہ جو فین ہے وہ سولر پلیٹ کے ساتھ ڈائریکٹ چلتا رہے گا۔ تو اس طرح سارا دن آپ کی، جب تک آپ کا سورج رہے گا، سورج کی لائٹ موجود ہوگی، تو وہ جو آپ کا فین ہے، جو چھت والا پنکھا ہے، وہ تقریباً سارا دن آپ کا اس پہ چلتا رہے گا۔ اس طریقے سے بھی آپ کے بجلی کی یونٹس جو ہیں وہ آپ اپنی کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو انورٹر ہیں عام طور پر جسے ہم یو پی ایس کہتے ہیں، کہ جب لائٹ نہ ہو تو آپ بیٹری بیک اپ کے ساتھ آپ کا جو یو پی ایس ہے وہ چلتا رہے، وہ بھی کئی گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ پرانا دیسی سٹائل کا یو پی ایس ہے تو آپ اسے بھی تبدیل کریں، کیونکہ وہ جو یو پی ایس ہے وہ بہت زیادہ بجلی کھاتا ہے اور آپ کی کم از کم مہینے کی وہ 100 سے 150 یونٹ آپ کا اضافی بل آتا ہے۔ تو آپ اگر اسے پراپر ایک انورٹر کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کے بجلی کے جو یونٹس ہیں وہ کم استعمال ہوگی، آپ کا جو بل ہے اس کے اندر ایک خاطر خواہ کمی آپ کو دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے بعد کیا ہے، اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جب اپنے جتنی بھی اپلائنسز ہیں، جیسے آپ کی ایل ای ڈی ہو گئی، کسی گھروں میں اگر اے سی لگا ہوا ہے وہ ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، استری ہے آپ کی، تو آپ جب انہیں استعمال نہ کر رہے ہوں تو ان کو مکمل طور پر بند کریں۔ آپ پیچھے سے جو ان کا سوئچ ہے وہ سوئچ آف کریں اور ان کو مکمل طور پر بند کریں، نہ کہ آپ انہیں ایل ای ڈی کو دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات ریموٹ سے بند کیا جاتا ہے یا اے سی کو ریموٹ سے بند کر دیا جاتا ہے، ان کو پیچھے سے ان کا سوئچ سے آف نہیں کیا جاتا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ کی جو انرجی ہے وہ لگتی رہتی ہے، انرجی کی کھپت ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ انہیں مکمل طریقے سے، پراپر طریقے سے پیچھے سے بند کر دیں گے تو پھر بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کی بجلی کی بچت جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملے گی اور آپ کے بل کے اندر بھی کمی آپ کو محسوس ہوتی نظر آئے گی۔
نیکسٹ اسٹیپ میں یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر جہاں پہ سیلنگ فین آپ چلاتے ہیں تو سیلنگ فین کو آپ اس کی سیلنگ فین کے ساتھ آپ نے ایک روم کولر بھی چلایا ہوا ہوتا ہے یا واٹر کولر جسے ہم کہہ لیں وہ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو ٹھنڈی ہوا ملے. تو اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی چھت کے اوپر جو چونا ایک سستا آپشن ہے یا پینٹ ہو گیا چونا ہو گیا کوئی بھی وائٹ کلر کا چونا آپ اپنے چھت کے اوپر اس کو سارے کو لگا سکتے ہیں. اس کو گھول کے سمپل سارے چھت کے اوپر آپ نے اسے پھیلا دینا ہے. اس طریقے سے وہ ایک ریفلیکٹر کا کردار ادا کرتا ہے اور آپ کی جو پنکھا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے اور آپ کی روم کولر سے آپ کی وہ جان چھوٹ جاتی ہے. اس طریقے سے بھی آپ انرجی کو بچا سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر ریفریجریٹر استعمال ہو رہا ہے آپ ریفریجریٹر کے اندر یہ کر سکتے ہیں انرجی بچانے کے لیے کہ ایک تو اسے آپ کم نمبر پر سیٹ کریں. جیسے کہ بعض لوگوں نے میکسیمم پہ چلایا ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ اسے ایوریج اس کی جو سپیڈ کے ساتھ بھی چلائیں تو پھر بھی وہ آپ کی پراپر کولنگ کرتا رہتا ہے. صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اسے کسی ایسی جگہ پر سیٹ کریں جہاں پہ ہوا کی آمد و رفت ہو. اگر آپ اسے بالکل کارنر کر دیں گے کسی کارنر میں لگا دیں گے تو ہوا کی وہاں سے گزر نہیں ہوگا اور اس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کا بجلی کا بل بھی زیادہ آئے گا اور انرجی بھی زیادہ کنزیوم ہوگی. آپ اگر اسے درمیانی سپیڈ پر رکھ کر کسی ایسی جگہ پر رکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر جو ہوادار ہو کسی کھڑکی کے قریب یا دروازے کے قریب یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہوا کا گزر ہو تو وہ اس کی ایفیشنسی بھی بہتر ہو جائے گی اور ایوریج سپیڈ پر چلنے کی وجہ سے آپ کا بجلی کا بل بھی کم آئے گا. نیکسٹ سٹیپ میں جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر ایئر کنڈیشنر استعمال ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو 2-3 کام کریں جس کے ساتھ آپ کا ایئر کنڈیشننگ کے حوالے سے بھی آپ کی بجلی کی کافی بچت ہوگی. ایک تو اے سی کو 24 سے لے کر 26 کے راؤنڈ اباؤٹ چلائیں. ایئر کنڈیشننگ ہے آپ کا جو کمفرٹیبل ماحول ہوتا ہے وہ اسی کے ارد گرد چلتا ہے کہ 24 ڈگری سے لے کر 26 ڈگری تک آپ کا ٹیمپریچر ہو. اور اگر آپ اپنے اے سی کو 24 سے 26 تک رکھیں گے تو اس طریقے سے آپ کا بجلی کا بل بھی کم آئے گا کیونکہ آپ کا جو ایئر کنڈیشنر ہے وہ اپنی کولنگ جلدی پوری کر لیتا ہے ان فگر کے درمیان میں. تو اس طریقے سے آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا آپ کی یونٹیں کم صرف ہوں گی. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے جن گھروں کے اندر اے سی ہیں وہ یہ کریں ایک تو آپ کے کمرے کے اندر آپ کی کھڑکی سے ڈائریکٹ جو روشنی ہے وہ نہیں آنی چاہیے. ڈائریکٹ سورج کی جب روشنی آتی ہے تو وہ اس طریقے سے ریڈیشن کی وجہ سے آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے آپ کے اے سی کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. جب زیادہ کام کرتا ہے تو اس کی انرجی بھی زیادہ صرف ہوتی ہے اور آپ کا بل بھی زیادہ آتا ہے. تو آپ اپنے جو آپ کے جو ایسے کمرے ہیں جن کے اندر سورج کی روشنی ڈائریکٹ آتی ہے وہاں پہ آپ پردوں کے ذریعے اس روشنی کو اس حرارت کو پہلے روکیں اس ہیٹ کو روکیں. اس طریقے سے آپ کا جو اے سی ہے وہ بھی اچھا کام کرے گا اور آپ کے بل کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کے بچت ہوگی. تو یہ جو 7-8 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ایسے طریقے ہیں جن کے ساتھ آپ یقیناً 100% آپ انرجی اپنی بچا سکتے ہیں اور آپ کے بل کے اندر ایک قابل ذکر کمی آ سکتی ہے یہ تمام ٹپس پر اگر آپ کام کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.